پچھلے ہفتے ہم نے ماضی کے بارے میں ابتدائی باتیں پڑھی تھیں اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ صیغے جو ہے وہ تین طرح کے ہیں: غائب، حاضر اور متکلم۔ اس کی ساری تفصیل ہو گئی تھی۔ دوسری چیز کہ صیغہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث کا صیغہ ہوگا، پھر وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ غائب کے چھ صیغے بن رہے تھے، تین مذکر کے، تین مؤنث کے: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ پھر حاضر کے اسی طرح سے چھ صیغے ہیں: واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ اور متکلم کے دو صیغے ہیں: واحد مذکر اور مؤنث کے لیے ایک، اور تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث کے لیے ایک۔ تو یہ چھ صیغے گویا کہ دو میں کنورٹ ہو گئے، تو لہٰذا چھ غائب کے ہو گئے، تین مذکر تین مؤنث، چھ حاضر کے ہو گئے، تین مذکر تین مؤنث اور دو متکلم کے۔ تو یہ کل جو ہے 14 صیغے ہو گئے۔ اس 14 صیغوں کے اس چارٹ کو کہتے ہیں گردان، فعل ماضی معروف کی گردان۔ فعل ماضی تو آپ کو معلوم ہے پاسٹ ٹینس، معروف کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو وائس، اس کی جگہ مجہول آ جائے گا تو وہ پیسو وائس ہوگا۔ اب ہم نے اس میں پورا چارٹ حل کیا تھا اور آپ کو علامات بتائی تھیں کہ آخر سے ماضی کا صیغہ پہچانا جاتا ہے، اور ہم نے ابتدا کی تھی تین حرفی کلمے سے، اور آپ کو بتایا تھا کہ فعل تین سے زیادہ حروف سے نہیں بنتا، تین سے کم سے نہیں بنتا، زیادہ سے تو بن سکتا ہے، کم سے کم اس کے لیے تین حروف چاہیے۔ تو ہم نے اسی سے ابتدا کی تھی اور فا عین لام سے شروع کیا تھا۔ اب دیکھیں، دال، خا اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ اگر اس کے ماضی کی یہ گردان اگر ہمیں بنانی ہو تو پہلا صیغہ بنے گا دخل، دخل۔ واحد مذکر غائب، اس میں کوئی بھی چیز ایڈیشن نہیں ہے، وہی تین حروف ہیں جو دیے تھے، دخل۔ تو اب واحد مذکر غائب، تو ترجمہ کیا بنے گا دخلہ کا؟ داخل ہوا وہ ایک مرد۔ دخلہ کا ترجمہ داخل ہوا وہ ایک مرد۔ اب مجھے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو یہ دال، خا اور لام تو چلتا رہے گا پوری گردان میں، یہ روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے، مادہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ دخلا، دخلا۔ صیغہ کون سا بن جائے گا؟ تثنیہ مذکر غائب۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ دخلا، داخل ہوئے وہ دو مرد۔ جمع بنانے کے لیے واو لگا دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ دخلو۔ لام پر جو زبر تھا وہ پیش میں بدل گیا کیونکہ واو آگے ہے، لہٰذا وہ پیچھے یہ ضمہ یعنی پیش کا تقاضا کرتا ہے۔ دخلو، صیغہ کون سا بنا؟ غائب۔ دخلو، ترجمہ کیا بنے گا؟ داخل، داخل سے یعنی اس لفظ سے ترجمہ اٹھائیں، داخل ہوئے وہ سب مرد۔ دوبارہ کریں، دخلو، داخل ہوئے وہ سب مرد۔ اس کے بعد مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو تا ساکن آگے لگا دیں گے، بس دال، خا اور لام تو چل ہی رہا ہے۔ دخلت، دخلت، واحد مؤنث غائب، دخلت، ترجمہ داخل ہوئی وہ ایک عورت۔ تثنیہ بنانا ہے تو تا الف زبر تا لگا دیا، دخلتا، دال، خا اور لام سب کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ چیزیں بدل رہی ہیں، یہ روٹ ورڈ ہے، اٹ ول نیور چینج، ٹھیک ہے، اٹ ول ریمین ایز سیم، یہ اسی طرح سے رہے گا۔ دخلتا، ترجمہ کیا صیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ مؤنث غائب، دخلتا، ترجمہ کریں، ہوئیں، گڈ، دوبارہ، داخل ہوئیں وہ دو عورتیں۔ اگر مجھے جمع مؤنث غائب کا بنانا ہے تو نون زبر نہ لگا دیا، دخلنا، دخلنا۔ صیغہ جمع مؤنث غائب،
دخلنا ترجمہ کیا بنے گا؟ داخل ہوئیں وہ سب عورتیں. حاضر کا بنانا ہے تو یہ تو بالکل آسان ہے. کیا بن جائے گا؟ دخلتا. دخلتا ترجمہ تو ایک مرد. واحد مذکر حاضر. دخلتا واحد مذکر حاضر، داخل ہوا تو ایک مرد. تما لگا دیا تو تثنیہ مذکر حاضر کا بن گیا. دخلتما. دخلتما ترجمہ داخل ہوئے تم دو مرد. جمع کے لیے تم لگا دیا. دخلتم. دخلتم ترجمہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر. دخلتم ترجمہ داخل ہوئے تم سب مرد. تاظرتی. دخلتی حاضر واحد مؤنث حاضر. تاظرتی سے پتہ سامنے بیٹھی ہے اس کو کہہ رہے دخلتی. داخل ہوئی تو ایک عورت. دخلتما. دخلتما تثنیہ مؤنث حاضر. ترجمہ داخل ہوئی تم دو. دخلتن. دخلتن دال خا اور لام چل ہی رہا ہے. دخلتن داخل ہوئی تم سب عورتیں. دخلتو. دخلتو واحد متکلم صیغہ واحد متکلم. داخل ہوا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. عورت ہوگی تب بھی کہے گی دخلتو، اور آدمی ہوگا تب بھی. تو دونوں کا لفظ ایک ہی ہے دخلتو. اور آگے آ جائے گا دخلنا. دخلنا تو یہ کیا ہوا؟ تثنیہ اور جمع متکلم. تثنیہ اور جمع متکلم. مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ضروری نہیں ہے. تثنیہ اور جمع متکلم. تو اب دو عورتوں کا بھی ترجمہ کریں گے، دو مردوں کا بھی ترجمہ کریں گے، سب عورتوں کا بھی، اور سب چار ترجمے ہوں گے. دخلنا داخل ہوئے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. یہ پورا چارٹ مکمل ہوا. اور یہ 14 شکلیں آپ کے سامنے ماضی کی آ گئی. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ عربی گرامر کے جو 2 حصے کیے گئے ہیں وہ اس کے وسیع ہونے کی وجہ سے ہیں. ورنہ انگلش گرامر میں فعل کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گو وینٹ گون کوئی قاعدہ اس میں نہیں لگتا، یاد کرنے پڑیں گے. ڈو ڈڈ ڈن کوئی ضابطہ نہیں ہے. جیسا انگریز استعمال کرتے ہیں ویسا لینا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا. ارریگولر وربس کہلاتے ہیں. اور بہت سارے ڈی اور ای ڈی لگا دو تو پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل بن جائے گا. بس یہ صرف ختم ہو گئی انگلش کی، اتنی سی ہے. لیکن یہاں یہ بہت زیادہ طویل ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا غور طلب بات ہے. دخلا دیکھیں یہ دخلا بن گیا. دخلو الف ایسے ہی رسم الخط کا ہوتا ہے. جمع مذکر غائب کے صیغے کے آگے اصل تو یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن یہ الف رسمی طور پر لگاتے ہیں. تو کفرو دیکھیں گے تو اس پہ بھی الف لگا ہوگا. طلبو الف لگا ہوگا. الف کو چھوڑ کر آپ کو صیغے کو آخر سے پہچاننا ہے. دخلتا. دخل توما. دخل تم. دخلتی. دخلتما. دخلتن. دخلتو اور دخلنا. مؤنث کے رہ گئے.
खलत, दखलत, दखलता, दखलना। ये 14 शक्लें आपके सामने आ गई। हुआ क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस इंग्लिश में और इसमें, क्या कहाँ फ़र्क आ गया? वहाँ एक ही डिड रहा। अगर हम फ़ाला को देखें, या मैं कहूँ दाखिल हुआ, तो एंटर्ड आएगा ना, एंटर्ड। इसके 14 लफ्ज़ नहीं है, एक ही है एंटर्ड। बदलता क्या है? प्रोनाउन। आई एंटर्ड, वी एंटर्ड, यू, दे, ही एंटर्ड, शी, इट। ये सारे प्रोनाउंस जो हैं वो बदल रहे हैं, और यहाँ ये प्रोनाउन इसके साथ जुड़कर नहीं लिखे जाते, इसलिए आपको फेल की शक्ल एक ही नज़र आ रही है। बट ओवर हियर ऑल द प्रोनाउंस हैव बीन, यानी उसके साथ मिला दिए गए हैं। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये दो बंदे, ये सब बंदे गायब, दे है ये जो यहाँ लगा हुआ है, ये सब यू है जो यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मसला ये है कि लफ्ज़ के साथ प्रोनाउन जुड़कर लिखा जा रहा है, तो शक्ल बदल रही है। तो इतनी सारी शक्लें आपके सामने आ रही हैं, जबकि इंग्लिश में एंटर्ड यही सीगा, दखल ये माजी, बस बदलेगा क्या? आप यूँ नहीं लिखते आई, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये अलहदा और ये अलहदा। यहाँ क्या हो रहा है? उर्दू में देख लें, दाखिल हुआ, मैं दाखिल हुआ, हम, वो, तुम, वो लड़का, वो लड़की। इट डजंट चेंज। फ़र्क समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, क्या है, क्यों इतनी तफसील बन गई है? तो इस तरह से भी अगर हम इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बोझल नहीं रहेगा कि यहाँ पर जो काम करने वाला फ़ाइल है, जो यहाँ पर ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल यहाँ पर मैं बन रहा है, यहाँ पर हम दाखिल हो रहे हैं, हम फ़ाइल बन रहा है, वो फ़ाइल बन रहा है। काम कौन कर रहा है दाखिल होने का? ये कर रहे हैं, लेकिन वो लफ्ज़ के साथ जुड़कर नहीं लिखे जा रहे हैं। तो आपको दाखिल वाला बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है और शक्ल उसकी नहीं बदल रही। सिमिलरली इन इंग्लिश प्रोनाउन जो है, फ़ाइल जो हैं, वो अलहदा हैं। अब आप समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये 14 सीगे, दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखलतु, दखलना। ये इतने सारे सीगे, वजह क्या है? अब आपको एक और नई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये सारे जो यहाँ प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउंस हैं जो इसके साथ लिखे हुए आ रहे हैं, और यही इसके फ़ाइल है। आ रही है बात समझ में? तो अब अगर आप इसको इससे रिलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आपको और ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ में आ जाएगा, और इस बात का आपको जवाब मिल जाएगा कि यार ये माजी का एक लफ्ज़ 14 शक्लों में क्यों है। उसका सबब यही है कि यहाँ प्रोनाउन इसके साथ जुड़ कर लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? अब हम अगर मज़दर बदल दें, इसके साथ अगर हम माँ लगा दें तो क्या बन जाएगा? माँ दखला, तर्जमा नहीं दाखिल हुआ वो एक मर्द। माँ का मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा, ये अफर्मेटिव है। माँ दखला, ना दाखिल हुए वो। कोशिश करें तर्जमा करें, माँ दखलू, ना दाखिल हुए। माँ दखलत, ना दाखिल हुई। माँ दखलता, ना दाखिल हुई वो। माँ दखलना, ना दाखिल हुई। माँ दखलता, तू एक मर्द। माँ दखल तो माँ, दाखिल ना हुए, तुम दो मर्द, तुम। माँ दखल तुम सब मर्द, तुम से तो बिल्कुल पता चल रहा है, सामने भी तुम ही है ना, यू। माँ दखलती, ना दाखिल हुई तू। माँ दखल तुमा, ना दाखिल हुई तुम दो। माँ दखल तुन्ना,
نہ داخل ہوئی تم سب ما دخلتو، نہیں داخل ہوا میں ایک مرد. ہاں، عورت بولے گی تب بھی کہے گی ما دخلتو، اور آدمی کہے گا تب بھی ما دخلنا. جبکہ یہاں مذکر اور مؤنث کے لفظ تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جب بولنے والا بول رہا ہے تو وہ میں ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو تاپش تو ہی لگتا ہے، ما دخلتو، ما دخلنا، ہم نہیں داخل ہوئے. تو جب آپ اس کے ساتھ ما لگا دیں گے تو یہ جملہ نافیہ بن جائے گا، انکاریہ جملہ بن جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب دیکھیں میں کچھ صیغے آپ کے سامنے لکھتا ہوں، تو وہ صیغے آپ کوشش کریں پہچاننے کی. بالکل، وہ، تم اور میں، ہم. آپ دیکھو نا یہ سارے پروناؤن جو ہیں غائب کے کون سے ہیں؟ یہ آئی اور وی ادھر آئے گا، یہ متکلم ہے، میں اور ہم. حاضر کا یو ایک ہی ہے، پورے 6 اس میں بند ہو گئے. اور ہی، شی، اٹ اور دے، یہ سارے غائب کے پروناؤن. صحیح؟ تو اب دیکھیں اگر مصدر ہو طلب، تا، لام اور با، مانگنا. طلب مانے مانگنا. اب میں آپ کو صیغہ دیتا ہوں، ما طلبتا. اب آخر کو دیکھ کر پہچانے آپ، ما طلبتا. واحد تثنیہ جمع، واحد. تا زبر تا سے پہچان رہے ہیں نا، تا زبر تا، طلب تا. تا زبر تا کہاں آ رہا ہے؟ حاضر میں آ رہا ہے. واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی منفی معروف، منفی نیگیٹو. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں مثبت معروف، مثبت، اور یہ منفی. ما طلبتا ترجمہ نہیں، یہ صیغہ تو ہو گیا. ما مانے نہیں، ما طلبتا نہیں، ماضی، ماضی پاسٹ ٹینس، نہیں مانگا تجھ ایک. ہاں، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ما طلبتا، نہ مانگا تجھ ایک مرد نے. طلبتن، چلیں جی آپ پہچانیں، آخر سے پہچاننا ہے. طا لام با تو چل رہا ہے، ایڈیشن کیا ہے؟ اضافہ. ویری گڈ. صیغہ بولیں، صیغے کا لفظ ملائیں اس میں، صیغہ حاضر. یعنی کیا مطلب ہے؟ بہت ساری 3 سے زیادہ عورتیں بیٹھی ہیں سامنے، ان کو کہہ رہے ہیں طلبتن، طلبتن جمع مؤنث حاضر. صیغہ جمع مؤنث کیسے پہچانا؟ تنہ سے، حاضر کی علامت. ترجمہ طلبتن، فرض کر لیں سامنے عورتیں بیٹھی ہیں، ان کو کہ طلبتن، گڈ، مانگا تم سب عورتوں نے. ما طلبتو، ما طلبتو، آپ بتائیں. آخر سے پہچاننا ہے، تو لام اور با روٹ ورڈ ہے. گڈ. کون سا؟ واحد متکلم. واحد، اس میں مذکر مؤنث نہیں بولیں گے کیونکہ عورت بھی کہے گی ما طلبتو، اور آدمی بھی کہے گا ما طلبتو. ترجمہ کیا؟ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی منفی معروف. یہ ذرا ساتھ ساتھ جوڑتے رہیں گے نا تو بہت اچھا ہو جائے گا. صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی، اور اس کو دیکھ کر
منفی، اور یہ پیسو وائس نہیں ہے، وہ پھر علامت پیسو آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی علامت. فعل ماضی منفی معروف. اب یہ ترجمہ کریں، ما طلبت، ما طلبت، نہیں مانگا. ہاں، یا ہاں عورت کہے گی تب بھی کہے گی ما طلبت، میں نے نہیں مانگا ہے. آدمی کہے گا کیا کہے گا، ما طلبت، میں نے نہیں مانگا. صحیح، کچھ آ رہا ہے سمجھ میں؟ طلبت کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ صیغہ واحد، ہاں ترجمہ طلبت، طلبت، ہاں مانگا اس ایک عورت نے. اسی طرح آگے اگر طلبو، چلیں جی آپ بتائیے، طلبو آخر سے الف کو چھوڑ دیں. پا لام اور با تو حروف اصلیہ ہیں. گڈ، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب. طلبو ترجمہ، گڈ، طلبو مانگا ان سب مردوں نے. ما طلبتن، یا چلو طلب تو نہ ہو گیا ہے تو طلب نہ کر لیتے ہیں. ما طلبنا، ما طلبنا، نون زبرنا، وہ نون الف نہ ہے. گڈ، جمع مؤنث غائب. ما طلبنا، ما طلبنا، نہ، ہاں نہ مانگا ان سب عورتوں نے. تو کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ اب اگر ہم اس کی جگہ پر مصدر بدل دیتے ہیں لفظ، تو دیکھیں شکل تو وہی رہے گی، صرف یہ حروف روٹ ورڈ بدل جائے گا. جب روٹ ورڈ بدل جائے گا تو ہر روٹ ورڈ اپنا ایک معنی رکھتا ہے، تو معنی بھی بدل جائے گا. جیسے میں کہوں القعود، قعود کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. اس کے حروف اصلیہ ہیں قاف، عین اور دال. بیٹھنا. اب اگر ہم اس کا صیغہ بنائیں، ابھی تو لکھا ہی بھی نہیں ہے. قعدتم، قعدتم، اب بتائیں. ہاں دیکھو اب تھوڑا سا ردم آ رہی ہے نا جمع مذکر، کیونکہ آپ انہی میں گھومو گے اور چند بار پکڑ لو گے تو پھر تیزی سے تا تما تم تی تما تننا، یہ سارا آپ حاضر میں ہی، آپ ایریا بھی نہیں بدلو گے کہ تم آ رہا ہے تو حاضر میں ہی جانا ہے، یہ حاضر والے ہی ہیں. تو تم سے پہچان لیا. قعدتم صیغہ کون سا بنا؟ جمع مذکر حاضر. یعنی بہت سارے لوگ، دو سے زیادہ لوگ، تین یا اس سے زیادہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں قعدتم. قعدتم ترجمہ، ہاں قعدتم بیٹھے تم سب مرد. ما قعدنا صیغہ نون الف زبر نا سے پہچانے، تثنیہ اور جمع متکلم. صیغہ تثنیہ جمع متکلم. ترجمہ ما قعدنا، ویری گڈ، نہیں بیٹھے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا ہم سب عورتیں. چار صیغے ممکنہ طور پر یہ ہو سکتے ہیں. قعدتا، قعدتا تثنیہ مؤنث غائب، دو عورتیں ہیں، غائب کی بات کر رہے ہیں. تثنیہ مؤنث ما قعدتا، قعدتا ترجمہ،
گڈ. بیٹھی وہ دو عورتیں. ما قعدتما ما قعدتما. تثنیہ اور مؤنث دونوں ایک ہی شکل ہیں. تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر. ما قعدتما ما قعدتما نہیں بیٹھے تم. ہاں تم دو مرد یا تم دو عورتیں. قعدتن. گڈ. دیکھیں اب اسپیڈ بڑھ رہی ہے نا. جمع مؤنث حاضر. قعدتن ترجمہ قعدتن سامنے ہیں دو سے زائد اور ان کا کہہ رہے ہیں قعدتن بیٹھی تم سب عورتیں. ما قعدا ما قعدا. تثنیہ الف سے پہچان لیا. تثنیہ مذکر غائب. ما قعدا نہیں بیٹھے وہ دو مرد. نہ بیٹھے ما قعدا بیٹھے ہی نہیں ما قعدا. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ ترجمے میں لہجہ بھی شامل کرو گے تو یہ تھوڑی سی آپ کو لگے گا کہ میں بول رہا ہوں. اسپیکنگ ٹائپ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ. پھر وہ انشاء اللہ عربی ایک کتاب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ لے لیجیے گا یا منگوا دوں گا. تو وہ ہم کلاس میں ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس میں کہ آپ اس میں آسان آسان چیزیں ہیں. پھر آپ ترجمہ بھی کرو گے تو ایک انس پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. اب الخروج حروف اصلیہ خا را اور جیم روٹ. اور نکلنا نکلنا خرجتی واحد مؤنث حاضر. ایک عورت سامنے اس کو کہہ رہے ہیں خرجتی خرجتی. ہاں وہ نہیں حاضر. تو ایک عورت نکلی تو ایک عورت. وہاں پہ وہ اس پہ سعودیہ جائیں گے نا مسجد وہ لکھا ہوتا ہے الخروج ایگزٹ. ما خرجنا ما خرجنا پہچانے. نون الف نا نہیں ہے صرف نون زبر نا. جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب ما خرجنا ما خرجنا. ترجمہ گڈ. نہ نکلی یا نہیں نکلی وہ سب عورتیں. ہاں کوئی علامت ہی نہیں ہے تو پہلا ہی دخل خرج اسی شکل پر ہے. واحد مذکر غائب. ترجمہ نکلا وہ ایک مرد. تو یہ اگر اس پیٹرن پہ آپ کریں گے نا. میں صفوۃ المصادر اس مصادر کی ایک بک ہوتی ہے چھوٹی سی ہے 30 صفحے کی ہوگی تو اس میں سارے مصادر ہیں. تو میں وہ انشاءاللہ آج میں نے دیکھی لائبریری میں نہیں تھی تو میں وہ آپ کو آج ڈھونڈوں گا مل جائے گی تو اس کی تصویریں میں آپ کو بھیج دوں گا. تو اس میں سے پھر آپ مصدر نکال کر آپ جو ہے وہ جیسے شکر ادا کرنا شکرن. اب شین کاف اور
را. تو اگر مجھے میں کہوں شکرتو، شکرتو، ہاں واحد متکلم، مذکر اور مؤنث دونوں یہی بولیں گے شکرتو. واحد متکلم. شکرتو ترجمہ شکر کیا میں نے، مجھے ایک مرد نے یا مجھ ایک. شکرتم وَلَئِن شکرتم لَأَزِیدَنَّکم. شکرتم شکرتم جمع مذکر حاضر. اللہ تعالیٰ نے مشروط فرمایا و اور ان اگر. وَلَئِن شکرتم وَلا ضرور اور ضرور اگر شکرتم شکر کیا تم نے لَأَزِیدَنَّکم تمہیں اور. تو یہ شکرتم دیکھیں شکر کیا تم سب مردوں نے. بس اتنا رکھتے ہیں. یہ آج کا جو ہے نا تقریباً ماضی کی ہماری پریکٹس مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ماضی مجہول یعنی پیسو وائس جو ہے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑا سا